ذات پر رسیوں میں جکڑے رہے ہیں اور ان کی وجہ سے رات بھر میں بے قرار ہوا ہوں، میرے چچے کی تکلیف مجھ سے نہیں سہی جاتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام کو اپنے چچا حضرت عباس کا قید میں رہنا گوارا نہیں ہے، اذیت دیتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، اور چچا بھی مسلمان بھی نہیں ہے، غیر مسلم ہے۔ اسی کے بعد حضرت عباس اسلام لائے، انہوں نے اسلام قبول کیا، قید کے دنوں بھی انہوں نے ایمان قبول کیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس سے آگے چلیے، رسول پاک علیہ السلام کے چچا ہیں حضرت امیر حمزہ، رسول پاک علیہ السلام کے ہم عمر بھی ہیں، چچے بھی ہیں، اور رضائی بھائی بھی ہیں، اور بہت زیادہ انس بھی ہے دونوں میں۔ رضائی بھائی یعنی دونوں نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے، ابو لہب کی لوڑت کا دونوں نے دودھ پیا ہے، دونوں رضائی ہیں، ایک ماں کا دودھ پیا ہے، ہم عمر بھی ہیں، چچا بھی اور دوست بھی۔ اب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا وحشی نے شہید کیا، اور ہندا نے کروایا۔ وحشی نے شہید کیا، جب وحشی اسلام لایا، فتح مکہ کے بڑی دیر بعد اسلام لایا۔ اب وحشی جب مسلمان ہوا، اور مسلمان ہونے کے بعد رسول پاک علیہ السلام کے سامنے آتا تو حضور اس سے چہرہ پھیر لیتے۔ صحابہ میں سب سے کم ترین مرتبے اور درجے والے جناب وحشی رضی اللہ عنہ، جب اسلام لے بھی آئے پھر بھی رسول پاک علیہ السلام کے سامنے آتے تو حضور چہرہ پھیر لیتے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ وحشی اگرچہ اسلام کا اصول یہی ہے کہ جب بندہ ایمان لے آئے تو ایمان سے پہلے کی حالت کے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آپ کے تمام گناہ معاف ہو گئے، قتل میر حمزہ بھی معاف ہوا ہے، لیکن پھر بھی میرے سامنے نہ آؤ، کیونکہ جب آپ میرے سامنے آتے ہیں تو مجھے میرے مہربان چچا میرے حمزہ کی قربانیاں اور مہربانی میں ڈالا ہے۔ وہ سارا منظر تازہ ہو جاتا ہے، میری تکلیف دوبارہ سے جاگ جاتی ہے، اس لیے آپ میرے سامنے نہ آیا کریں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کو چچے کی تکلیف گوارا نہیں ہے، چچا کی شہادت کے بعد اس کے قاتل کو مومن ہونے کے بعد بھی رسول پاک علیہ السلام اس کو اپنے سامنے رکھنا برداشت اور گوارا نہیں کرتے ہیں۔ تو جس نے آپ کے شہزادے کو حضرت حسین کو قتل کیا، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ جس نے پورا چمن برباد کیا، اس کے ساتھ رسول پاک علیہ السلام کا معاملہ کیا ہوگا؟ جناب عبداللہ ابن عباس مکہ المکرمہ میں موجود تھے، خواب دیکھا کہ رسول پاک علیہ السلام ان کے خواب میں تشریف لائے، اخبارہ و اشعثا آپ کے مبارک پہ، ریش مبارک پہ گرد، اور آقا کریم علیہ السلام انتہائی غم کی کیفیت میں ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا حال ہے، یہ کس حال میں آپ تشریف لائے ہیں؟ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ میں صبح سے اب تک مقتل حسین میں تھا، میں حسین کی قتل گاہ سے آ رہا ہوں، اور آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی جس میں خون تھا۔ تو پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دم الحسین واضح، یہ حسین اور اس کے ساتھ خون ہے جو وہاں سے جمع کر کے لایا۔ اور ام المومنین اماں جی ام سلمہ کو تو آپ نے کئی سال پہلے آپ کی بچپن میں ہی وہ مٹی دے دی تھی اور فرمایا تھا سلمہ اس کا خیال رکھنا، ام سلمہ جس دن یہ خون بن جائے گی سمجھنا کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ ام المومنین اماں جی ام سلمہ سے ان کی صاحبزادی حضرت سلمہ روایت کرتی مدینہ طبرہ میں، میں آپ کی بارگاہ میں آئی، ام المومنین رو رہی تھی، میں نے پوچھا کہ اماں وہ کیوں رہی ہیں؟ تو فرمایا کہ ابھی میں آپ نے جناب رسالت مولا علیہ السلام کو دیکھا ہے، آپ کے سر پہ بھی اور آپ کی ریش مبارک پہ بھی گرد پڑی ہوئی تھی، وَبِيَدِهِ قَارُورَةٌ، اور آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی، فِيهَا دَمٌ، اس میں خون تھا۔ میں نے آقا کریم علیہ السلام پہ انتہائی غم کے آثار دیکھے، اور اس غم کی کیفیت میں نے پوچھا کہ یا اللہ یہ کیسا حال ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ام سلمہ میں کربلا سے آیا ہوں، حسین کی قتل گاہ سے، اور یہ شیشی
اس میں خون حسین کا اور اس کے صحاب کا ہے۔ یعنی رسول پاک علیہ السلام کو ان کی بچپن میں چھوٹی سی تکلیف برقرار کر دیتی ہے۔ حضرت حسن مصطفیٰ علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، چھوٹے تھے، جو انہوں نے قمیص پہنی ہے وہ تھوڑی لمبی تھی، آپ قدم اٹھاتے تھے تو وہ قمیص پیروں کے نیچے آتی تھی، گر جاتے تھے، اٹھتے تھے، پھر دوبارہ چلتے تھے، پھر کرتا قمیص پاؤں کے نیچے آتا، پھر گر جاتے۔ سامنے رسول پاک منبر پر ہیں اور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ جب ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ ہوا، رسول پاک سے برداشت نہ ہوا، آپ نے خطبہ جہاں تھا وہیں چھوڑا، منبر سے نیچے تشریف لائے اور شہزادہ حسن کو اٹھایا اور لے کر اپنی گود میں رسول پاک علیہ السلام بیٹھ گئے اور پھر فرمایا یہ بیٹا ہے، میری بیٹی کا بیٹا ہے، یہ تکلیف میں تھا، گر رہا تھا، اس کی پریشانی مجھے گوارا نہیں ہوئی ہے، اس وجہ سے میں منبر سے خطبہ چھوڑ کر اس کو پکڑنے کے لیے چلا گیا، سنبھالنے کے لیے چلا گیا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام کو کس قدر اس سے غم پہنچا ہوگا اور آقا کریم علیہ السلام کو اذیت پہنچی ہوگی۔ عزیزان گرامی قدر، آج کل سوشل میڈیا پر چند باتیں گردش کر رہی ہیں کہ یزید پہ لعنت بھیجنی چاہیے کہ نہیں بھیجنی چاہیے ہے۔ یزید پر لعنت بھیجنے کے بارے میں ہمارے اہل سنت میں کہیں کوئی توقف کا کوئی قول کسی بھی بزرگ کا نہیں ہے۔ ہمارے اکابرین و اسلاف میں 1200 سال کی تاریخ میں لعنت بھیجنے کے معاملے میں کوئی توقف نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان کا توقف کا قول ہے، کوئی توقف نہیں ہے۔ دو قول امام اعظم ابو حنیفہ سے ثابت ہے یزید پر لعنت کرنے کے بارے میں۔ ایک یہ ہے کہ خفیہ طریقے سے، اور دوسرا ہے کہ برملا سر عام ننگے لفظوں میں لعنت بھیجنا، یہ بھی یزید پر جائز ہے۔ اور صرف یزید پر لعنت بھیجنا نہیں بلکہ یزید کے کفر پر بھی معاملہ ہے۔ یزید کافر ہے اور اس کا کفر کیا ہے؟ کئی ساری باتیں یزید کے کافر ہوئی، یا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یزید سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ قتل حسین میں یزید شامل تھا کہ نہیں تھا۔ اگر یزید شامل نہیں ہے تو ابن زیاد کو کس نے لگایا تھا؟ ابن زیاد کو وہاں پر نعمان ابن بشیر صحابی رسول کو معزول کر کے اپنے زمانے کا سب سے بدترین اور شریر اور چبل قسم کا آدمی کوفہ پر کس نے مقرر کیا تھا؟ یزید نے کیا۔ اس کے بعد اگر یزید کو کوئی اس میں کلین چٹ دینا چاہے تو کس طرح دی جا سکتی ہے؟ ایک صورت ہو سکتی تھی، جب یزید تک یہ بات پہنچی تو کیا ابن زیاد کو سزا دی گئی؟ شمر کو سزا دی ہے اس نے؟ خولی بن یزید کو سزا دی ہے اس نے؟ نہیں۔ اور ہر ایک کو بلکہ انعامات سے نوازا، ان کو حکومتیں دی گئی ہیں، ان کے عہدے بڑھائے گئے ہیں، ان کو انعامات اور اعزازات سے نوازا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کلیجہ ٹھنڈا ہوا تھا تو کبھی ایسا ہوا ہے۔ اور باقاعدہ اس کے اپنے الفاظ ہیں کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک وہ شراب کے نشے میں دھت بیٹھا ہوا تھا اپنے تخت پہ اور شطرنج کھیل رہا تھا، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک جب اس کے سامنے رکھا گیا تو اس کے ہاتھ میں جو چھڑی تھی وہ آپ کے ہونٹوں پہ مارتا تھا اور ساتھ میں کہتا تھا کہ دیکھو اللہ نے تم لوگوں کو رسوا کیا ہے اور مجھے اللہ نے عزت اور سرفرازی بخشی ہے۔ اس نے باقاعدہ کہا کہ یہ آج میں نے مقتولین بدر کا انتقام لیا ہے، بدلہ لے لیا ہے میں نے کہ میرے آبا و اجداد جو بدر میں قتل ہوئے آج میں نے پیغمبر کو قتل کر کے وہ لے ہے۔ تو اگر یزید شامل نہیں تھا تو پھر یہ ساری باتیں، یہ ساری کی ساری بات یزید 100% رضامندی کو ظاہر کرتی ہے، اور یزید ہی دل ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کا۔ اگرچہ اس نے تلوار نہیں پکڑی، اس نے آپ کا سر نہیں کاٹا ہے، لیکن پھر بھی یزید، اور یزید کافر بھی ہے۔ یزید کے جو والد ہیں جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ صحابی رسول ہیں اور رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ جنتی ہیں، اہل سنت میں ان کا بے حد مقام اور احترام ہے اور مسلم ہے۔ اس کے بعد کف لسان اور خاموشی ہے، آگے نہیں بڑھتے، چپ رہتے ہیں۔ لیکن یزید کافر ہے، اس کی کسی صورت نے اس سے پہلے کبھی اہل سنت نے وکالت کی ہے اور نہ اس کے بعد اہل سنت کبھی کی وکالت کریں گے اور نہ کرتے ہیں۔ یزید کافر ہے، اس کو کفر کیا ہے؟
من قتل مؤمنا متعمدا فقد کفر، رسول پاک نے فرمایا جس نے ایک مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا تو گویا کہ اس نے کفر کیا۔ عام مومن کو اگر کوئی قتل کرے تو وہ کافر ہے، سے جائے کہ کوئی شہزادہ رسول کو قتل کرے اور اس کا ایمان بھی باقی رہے اور وہ جنتی بھی رہے اور وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رہے۔ اگر یزید قتل حسین کے بعد بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور قتل حسین کے بعد بھی یزید جنتی ہے اور وہ پھر امیر المومنین ہی ہے، تو پھر میرے خیال میں جہنم کو تو اللہ تعالیٰ ہی لگا دے، کوئی دوسرا نہیں بچے گا جو جہنم جا سکے گا، باقیوں کے گناہ اس کے تھوڑے ہوں گے۔ تو اگر یزید جہنم نہیں جائے گا، جنت جائے گا اور امیر المومنین اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ وغیرہ ہے، تو پھر باقی تو معاملہ بہت نیچے رہ جائے گا۔ تو یزید کا کفر دوسری وجہ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی توہین کرنے والا کافر ہے۔ یہ تمام مکاتب فکر جو مسلمانوں کے ہیں وہ مانتے ہیں۔ کہاں تک سنیے، جو ہماری عقائد کی کتابیں ہیں ان میں یہ بات درج ہے کہ اگر کوئی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین، آپ کے نالین کو اہانت کے ارادے سے جتڑیاں کہے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، جتڑیاں کہے گا بھی کافر ہو جائے گا۔ اب سنیے، نالین مقدس کی اہانت کرنے والا تو کافر، لیکن شہزادہ رسول کی گردن کاٹ دینے والا اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیوں کو رات کی عصمت کو بازار بازار پھرانے والا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جنتی رہے، تو یہ کسی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ یزید جہنمی ہے، یزید کافر ہے اور یزید پر لعنت جائز ہے، اگر کوئی کرے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتا تو وہ الگ بات ہے۔ آگے چلیے، صرف یہاں تک نہیں رکی بات، اس سے بڑی ہے۔ یزید نے مدینہ المنورہ پر بھی قتل حسین کے بعد، خان وعدہ رسالت مواد کو قتل کرنے کے بعد، اہل مدینہ میں جو برگزیدہ چند صحابہ موجود تھے ان کو بھی قتل کروانے کے اس نے منصوبے کیے اور مدینہ المنورہ پر اس نے لشکر بھیجے جنہوں نے اپنے گدھے گھوڑے اونٹ مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھے اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منبر پر لید اور پیشاب گرایا جانوروں کا، اور 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہونے دی گئی اور نہ جماعت ہونے دی گئی، اور صحابہ کرام کے منہ پہ تماچے مارے گئے اور مدینہ طیبہ کو لوٹا گیا۔ 3 دن تک یزید نے مبارک کھا۔ کہاں کہاں یزید کھا کرنے والے اس کا دفاع کرے۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جیسے میں اس وقت مسجد نبوی میں تھا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت آیا ہوا تھا، ایک دم سے لشکر آیا، مدینہ پر حملہ ہو گیا اور جہاں جہاں جو کچھ تھا ہر چیز انہوں نے معطل کر دی، اور میں مسجد کے اندر تھا اور میں چھپ گیا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منبر شریف کے پیچھے، اور یزیدیوں نے اپنے جانور اندر باندھ رکھے تھے اور 3 دن تک اذان نہیں ہوئی اور 3 دن تک جماعت بھی نہیں ہوئی۔ اب یہ نماز کہتے ہیں میں کیسے پڑھتا تھا کہ جب اذان وقت ہوتا تھا تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک سے اذان کی آواز آتی نماز کی آواز آتی تھی۔ یہ نہیں، اس کو محدثین نے کیا اس بات کو، مورخین نے کہ میں 3 دن اسی اذان اسی جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھتا رہا، اور پھر ایک بات وہ کہتے ہیں میں بھوکا بھی تھا، بھوک لگی ہوئی تھی، مجھے چھپا ہوا تھا اندر مسجد نبوی میں، نہ باہر گیا نہ باہر سے کوئی چیز آئی، تو میں بھوکا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منبر کے قریب گیا تو میری آنکھ لگ گئی، سویا تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ٹھیک لائے اور سرکار علیہ السلام نے مجھے ایک روٹی عطا فرمائی، خواب میں مجھے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوک یہ روٹی لو اور کھاؤ، کہتے میں نے آپ میں سوتے آدھی کھائی اور اس کے بعد آنکھ گئی، میں نے کیا تھا خواب تو آدھی کھائی، جو نہیں کھائی تھی یہ آدھا میرے ہاتھوں جو تھی، بقیہ آدھا میرے ہاتھوں میں موجود تھی۔ حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں پھر بیت اللہ پر اس نے حملہ کیا، مکہ المکرمہ پہ، اور خانہ کعبہ پر اس نے پتھر برسائے، آگ لگی، دیواریں خانہ کعبہ کی شہید ہوئی، اس کا غلاف جل گیا، اور وہاں پر صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن زبیر ابن عوام کے بیٹے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں، اسماء بنت ابی بکر کے شہزادے ہیں عبداللہ ابن زبیر،
عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور شہید کر کے ان کی لاش ٹکڑے کیے گئے اور اسے شہر کے چاروں طرف لٹکایا گیا. یہ ٹکڑے نہ کیے گئے اور ویسے ان کی لاش کو لٹکا دیا گیا اور مہینوں تک لٹکی رہی حضرت عبداللہ ابن زبیر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش. تو جس نے نہ آل پیغمبر کو چھوڑا، نہ جس نے صحابہ کو چھوڑا، نہ جس نے حرمین شریفین کو چھوڑا، وہ کیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا؟ وہ کیسے جنتی ہوا؟ وہ کیسے امیر المومنین ہوا؟ تو عزیزان گرامی قدر، یزید کے معاملے میں یہ واضح موقف ہے کہ یزید کافر ہے اور یزید پر لعنت کرنا کوئی توقف کہیں نہیں ہے اہل سنت. سیدھی بات، کافر ہوا تو اس پہ لعنت بھی جائز ہوئی. کوئی جی چاہتا ہے کھلے لفظوں میں کر سکتا ہے، لفظوں میں کر سکتا ہے، نہ کرے، لیکن اگر کوئی کرنا چاہے تو یہ لعنت کا حقدار ہے، اس پر لعنت جائز ہے. اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ آل پیغمبر کے ساتھ رکھے اور اللہ کریم اسی نسبت پہ رکھے. صحابہ کرام کا کبھی گستاخ اور بے ادب نہ بنائے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ باادب لوگوں میں رکھے. اور خصوصاً یہ جو میں نے باتیں عرض کی ہیں، ان کے لیے آپ حضرت مجدد الفسانی کو پڑھیے، اپنے امام کو پڑھ کے دیکھ لیں تو آپ کے امام نے بھی یہ ساری باتیں واضح لفظوں میں اپنے مکتوبات شریف میں بیان فرما دی ہیں. اس سارے عقدے کو حل کر دیا ہے. میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ کبھی میں وہ مکتوب شریف بھی پڑھ کے سنا دوں احباب کو. تو عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت اطہار کے ساتھ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تابعداری میں اور ان کے ادب میں اور حیا میں زندہ رکھے، اور اہل نقشبند کی طریقت پر اللہ تعالیٰ ہمیں حیات اور ممات اور حیات بعد از ممات فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. آخر میں ایک باتیں ہمیں سماعت فرمائے.